السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے آزمائش کے بارے میں۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے کچھ زندگی بھر ٹیسٹ دینے ہیں، اور ان آزمائشوں میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اگر ہم کامیاب ہو گئے، صبر کے ساتھ ہم نے گزار لی، اس کے کہے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری، تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ کے طور پر جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے تو جنت کے کمانے کے ہم قابل نہیں ہو سکتے، وہ تو اللہ کی رحمت ہی سے ملتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے۔ تو یہ کہ آزمائشیں جو ہیں وہ مانگنی نہیں چاہیے، ہماری ایمان کمزور ہیں، ہم آزمائشیں سہار نہیں سکتے، لیکن جب آ جائیں تو پھر صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس کو گزارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کی آزمائش جو ہے وہ اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر تو وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو پھر اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا دین کمزور ہو تو پھر اس کی آزمائش اسی حساب سے پھر کم ہوتی ہے۔ تو بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے پاک کر دیتے ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آزمائشیں جو ہیں وہ جتنا جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، دین پر چلنے والا ہوتا ہے، اس پر پھر آزمائشیں بھی اتنی ہی سخت اور زیادہ آتی ہیں۔ جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے، ایک لائق اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو جب وہ کوئی وائبہ وغیرہ دیتے ہیں تو ٹیچر ان کو زیادہ مشکل سوالات ان سے پوچھتی ہیں، گھما پھرا کے پوچھتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو دین میں چلنے والے ہیں، اس کا دین پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے شروع کر دیا ہے قرآن کو پڑھنا، نمازیں پڑھنا اور اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، اس حدیث کی روح سے آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ اب کچھ احادیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں ان آزمائشوں میں سے گزرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یا تھکاوٹ یا بیماری یا غم، یہاں تک کہ کوئی فکر بھی ہو جو اسے فکر مند کر رہی ہو، تو ان تمام چیزوں کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتے ہیں اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ عجیب سی بات لگتی ہے نا سن کے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کس طرح سے خیر اور بھلائی بنتی ہیں کہ وہ تکلیف، وہ بیماری جو ہے وہ گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، چاہے ایک کانٹا ہی چبھا ہو، تو اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، یا اس کی کچھ غلطیوں کا وہ تکلیف کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ تکلیف یا وہ جو مصیبت ہے وہ ایک طرح سے اس کے لیے رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت احادیث ہیں جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم جب مشکلیں آئیں تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس مشکل سے گزریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک اور صاف کریں گے۔ اور پھر یہ کہ جب کوئی تکلیف یا آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، اور اس تکلیف اور مشکل کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنی شروع کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، قرآن کی کلاسز شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ اکثر ہی چونکہ میں تو اب کلاس رن کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے اپنے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بہت ساری ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتے ہیں۔ آپ کسی غلط راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ایک مشکل یا ایک آزمائش آپ کو اس راستے سے بالکل
دوسری سائڈ پر سیدھے راستے پہ ڈال دیتی ہے، اور آپ پھر وہ تکلیف، کہتے ہیں نا وہ تکلیف جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، وہ پھر تکلیف نہیں ہے، وہ ایک طرح کی بلیسنگز ان ڈسگائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو آزمائشوں سے بچائیں، لیکن یہ کہ جب کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے، اور آتی تو ہیں زندگی میں، ایسا کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ہی جڑنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ سہارا دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور وہ آزمائش جو دیکھنے والوں کو بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے، جس پر بیت رہی ہوتی ہے، جس نے اللہ کا سہارا پکڑا ہوتا ہے، اس میں سے وہ آرام سے گزر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ساتھ عطا کریں، ہمارے ولی بن جائیں، اور ہمیں اپنے نیک اور مقرب بندوں میں شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔